تو میرے بھائیوں، موت کے وقت انسان دو کیفیت میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی روح ایسے نکل رہی ہوتی ہے کہ ان کے رگ رگ میں وہ پھنس رہی ہوتی ہے اور عذاب کی شدت ہوتی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، کاش تم دیکھ سکتے وہ منظر جب اللہ کے فرشتے نافرمانوں کی روح کو نکال رہے ہوتے ہیں تو ان کے منہ پر بھی مارتے ہیں اور کمر پر بھی مارتے ہیں۔ وَأَخْرَجُوا أَنفُسَكُمْ وَالْيَوْمَ، نکالو آج اپنی روح اور جان کو، تم بچ نہیں سکتے ہو۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں۔ رب ارجعون، مجھے واپس کر دے تھوڑی دیر کے لیے، اب میں پورا ٹھیک مسلمان بن کے چلوں گا۔ تو اس کے جواب میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، ملک الموت اترتا ہے، اس کے ساتھ 4 فرشتے ہوتے ہیں اور چاروں فرشتے آتے ہیں اور اس کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں، اور ملک الموت کہتا ہے، اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، وہ اخرجو، باہر آؤ۔ واپس تو ہو نہیں سکتا، وہ اپنے آپ کو روک تو سکتا نہیں، تو وہ حیران، پریشان، خوف زدہ۔ تو اس کے جواب میں ملک الموت کہتا ہے، ابشری بحمیمن، تیار ہو جاؤ خوفناک عذاب کے لیے اور کھولتے پانیوں کے لیے اور کانٹے دار جھاڑیوں کے لیے اور بے شمار عذاب کی شکلوں کے لیے۔ تو اس کی روح کو جب کھینچتے ہیں تو وہ رگ رگ سے وہ کٹ کے نکلتی ہے، تو سارا وجود زیر و زبر ہو جاتا ہے۔ سکرات کا درد ساری دنیا کے دردوں پر حاوی ہے۔ جب اس کی روح نکلتی ہے تو اس کو لے کر آسمان پر چلتے ہیں، تو دروازے پر پہنچتے ہیں تو اندر سے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ تو کہتے ہیں فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی۔ ہاں، نفس خبیثہ فی جسد الخبیث، یہ تو وہی بدماش ہے جو بدماش جسم میں تھا، یہ تو وہی بدبخت روح ہے جو بدبخت جسم میں تھی۔ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھل سکتے، اس کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھل سکتے۔ اسے واپس کیا جائے اور یہ وہاں سے نیچے گرائے جاتے ہیں جو قید خانہ ہے۔ سجین، وما ادراک ما سجین، کتاب مرقوم، وہ تمہیں خبر نہیں ہے کہ وہ کیا خوفناک قید خانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے۔ اسے وہاں دھکیل دیا جاتا ہے، تو پھر قیامت تک اس کے لیے انتظار کی گھڑیاں ہیں اور عذاب کی شدت ہے۔ اور جب کوئی نیک آدمی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ جب کوئی نیک مرد عورت کا جانے کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں، تو آ کر اس کو تسلی دیتے ہیں، اس کو خوشخبری دیتے ہیں، کیا وہ غم نہ کریں، پیچھے والے بھی آپ کو مل جائیں گے، آپ خوف نہ کریں، آگے ساری منزلیں آپ کے لیے آسان ہیں، آپ کے لیے جنت بھی تیار ہے اور رب بھی مہربان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اور 4 فرشتے آتے ہیں اور وہ چاروں فرشتے اس کو سلاتے ہیں، دباتے ہیں کہ موت کا درد اسے محسوس نہ ہو، اور ملک الموت فرماتے ہیں اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی، باہر آؤ، کیا کرو؟ وبشری وروحی، آپ کو بشارت ہو، آپ کے لیے جنت تیار ہو چکی ہے اور وہاں کی ساری نعمتیں آپ پر میسر ہو چکی ہیں، اور اللہ آپ پر راضی ہو چکا ہے اور اللہ آپ پر خوش ہو چکا ہے۔ اس پر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے اور پھر سارے فرشتے اس کو استقبال کے ساتھ آسمان پر لے کر چلتے ہیں، تو اندر سے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہا فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی۔ کہتے ہیں نفس حمیدہ فی جسد الحمید، یہ تو نیک روح تھی جو نیک جسم میں تھی، مرحبا بہی۔ ہم سب فرشتے اس کو استقبال کرتے ہیں،
تو ایک دم آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، پھر وہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا سارے آسمان پار کرتا ہوا اللہ پاک کے عرش کے نیچے جھک کر، مرد ہے یا عورت ہے، جا کر سجدے میں اپنا سر رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اس نے ہمیں خوش کیا، ہم اس کو خوش کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو دو موتیں ہیں یہ روزانہ ہمارے سامنے ہو رہی ہیں میرے بھائیوں۔ گناہ گار بھی دنیا سے جا رہا ہے اور نیک آدمی بھی دنیا سے جا رہا ہے میرے بھائیوں۔ جب صبح اذان کا ٹائم ہوتا ہے تو ملک الموت اترتے ہیں اور پوری دنیا کا چکر لگاتے ہیں میرے بھائیوں۔ وہ دیکھتے ہیں کون کون اللہ کا بندہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے اور کون سا اللہ کا بندہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ جو انسان وقت کے مطابق نماز ادا کرتا ہے اس کے لیے موت کا وقت بڑا ہی آسان ہو جاتا ہے میرے بھائیوں، اس کے لیے موت کا وقت بڑا ہی آسان ہو جاتا ہے میرے بھائیوں، اس کی روح بڑی آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے میرے بھائیوں۔ جو بندہ وقت پر نماز ادا نہیں کرتا اس کے لیے بڑی ہی مشکل کا عالم ہوتا ہے میرے بھائیوں، اور فرشتے عذاب نازل کر دیتے ہیں میرے بھائیوں، عذاب نازل کر دیتے ہیں میرے بھائیوں۔ ایک عورت بہت نیک تھی، تہجد گزار تھی، اس کا نام تھا رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ۔ جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنی خادمہ سے ایک وصیت کی، میری بہن جب میں وفات پا جاؤں تو میری وفات کا کسی کو مت بتانا، آس پاس کچھ ہمسایوں کو بلا کر مجھے غسل دے کر جنازہ پڑھوا دینا، اور رکھنا نہیں ہے فوراً مٹی میں دبا دینا، فوراً قبر کے اندر دفنا دینا۔ تو رات کو رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کیا کیا، کچھ ہمسائے والے لوگوں کو بلایا اور غسل دے کر جنازہ پڑھا دیا اور فوراً مٹی کے اندر دفن کر دیا، فوراً مٹی کے اندر دفن کر دیا۔ جب دن ہوا تو بستی والوں کو پتا چلا کہ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، اور اسی رات خادمہ کے خواب میں آ گئی۔ خادمہ کیا دیکھتی ہے، ایک خوبصورت سبز لباس پہنا ہوا ہے، ایک خوبصورت سبز لباس پہنا ہوا ہے۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بہن تو نے میری وصیت پر عمل کیا، اس نیکی کا صلہ اللہ تمہیں ضرور دے گا۔ تو خادمہ نے سوال کیا، آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہوا؟ آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہوا؟ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، میرے پاس منکر نکیر آئے تھے اور مجھے آ کر کہا، من ربو کی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا، جس کو میں دنیا میں رہ کر 40 سال تک نہ بلا سکی، یہ 4 ہاتھ زمین کے نیچے چلے گئی ہوں، میں اپنے اللہ کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ تو منکر نکیر کہنے لگے، اس کا کیا حساب لینا؟ تو منکر نکیروں نے کہا، اچھا یہ بتاؤ، یہ جو تمہارے پاس کرتا تھا جس کے ساتھ تم تہجد کی نماز ادا کرتی تھی وہ کدھر ہے؟ تو رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، وہ جو کرتا ہے اللہ نے میرے سے واپس لے لیا ہے اور جنت کے اندر اپنے خزانوں میں جمع کر دیا ہے۔ جب قیامت والے دن میرے نامہ اعمال تولے جائیں گے ترازوں کے اندر تو پھر اس کرتے کو بھی ترازوں کے اندر رکھا جائے گا، اس کا بھی وزن ہوگا، اور یہ جو میں نے لباس پہنا ہوا ہے یہ جنت کا لباس ہے، یہ جنت کا لباس ہے۔